के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महा रशीद। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद उनकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो गई। जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में जस्टिस फैसल और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की नज़रसानी अपील पर समाअत की। जस्टिस उमर बिंदयाल ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 26 अप्रैल के सुनाए जाने वाले फैसले को कलअदम करार दे दिया। फाजल जज ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने से मुताल्लिक़ वजूहात बाद में बताई जाएंगी। अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ ख्वाजा आसिफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ का फैसला अब अवाम की अदालत में होगा, उस्मान डार का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा उस्मान डार ने साबिक वज़ीर ख़ारजा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली ख़त्म होने पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अब उनका मुकाबला सियालकोट में अवाम की अदालत में होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान डार का कहना था कि जब ख्वाजा आसिफ को नाअहल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि उस्मान डार मुझे सियालकोट में शिकस्त नहीं दे सका तो उसने अदालतों का सहारा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अब ख्वाजा आसिफ से मेरा मुकाबला सियालकोट की अवाम की अदालत में होगा। अदालत उज़्मा के फैसले के हवाले से PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि मैं मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को खसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके लिए आप लोग तज़हीक अमेज़ बातें करते हैं, लेकिन आज अदलिया ने उनका वज़ीर ख़ारजा बहाल कर दिया है। अगली अपडेट हमारे पास है कि जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की गई। जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क से निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लिया। ऐवान सदर में मुनक़िद की गई इस तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत सिविल और अस्करी क़यादत शरीक थी। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने अपने ओहदे की हलफ बर्दारी के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मेरा मैंडेट है उसके मुताबिक काम करूँगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि शफाफ इनकाद अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा है कि आज पहला दिन है, आज से ही काम शुरू कर रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने कहा है कि इंशाअल्लाह आम इंतखाबात बर वक्त ही होंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद निगरान वज़ीर आज़म ऐवान सदर में मुख्तलिफ शख्सियात और सफ़ीरों से मिले। बाद अज़ां वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि टैक्स गुजार रो रहा है और वजीर 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। जस्टिस साकिब निसार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि वज़रा कितने सीसी गाड़ी रखने का इस्तेहकाक रखते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़रा 1800 सीसी की गाड़ियां इस्तेमाल करने का इस्तेहकाक रखते हैं। इस पर वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इस हवाले से उनके इल्म में नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आपने कानून देखे बगैर गाड़ी का इस्तेमाल कैसे शुरू कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बड़ी गाड़ियों की मंजूरी दी। जस्टिस ने इस पर कहा कि बैरून मुल्क तो वज़ीर आज़म खोखा यानी कि कैबिन भी नहीं दे सकता। अदालत जायज़ा लेगी कि वज़ीर आज़म ने कैसे और किस कानून के तहत मंजूरी दी, जबकि अदालत ने साथ ही कल वज़ीर आज़म की मंजूरी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि टैक्स गुजार रो रहा है और वज़ीर 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़रा खाते पीते लोग हैं, अपने पास से गाड़ियां क्यों नहीं रखते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि इस्तेहकाक के बगैर दी गई 30 गाड़ियां वापस ले ली गई हैं। बाद अज़ां अदालत ने दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने पनामा JIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर जरह जारी रखी। जरह के दौरान वाजिद ज़िया ने बताया कि ऐसा दस्तावेजी सबूत नहीं मिला कि नवाज शरीफ को हिल मेटल का कारोबार चलाने
دی گئی ہو۔ واجد ضیاء نے کہا ہے کہ زبانی شواہد بھی نہیں ملے جو ظاہر کر سکیں کہ نواز شریف ہل میٹل کی طرف سے ڈیل کرتے ہوں۔ خواجہ حارث نے واجد ضیاء سے سوال کیا کہ آپ کی تفتیش کے مطابق ہل میٹل کب رجسٹر ہوئی؟ اس پر JIT نے بتایا کہ جو دستاویز پیش کیے ہیں ان کے مطابق 2005 میں رجسٹرڈ ہوئی۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ آپ اپنی تفتیش کا بتائیں کب قائم ہوئی؟ واجد ضیاء نے بتایا کہ ملزمان کی طرف سے پیش کی گئی دستاویزات کے مطابق 2005 میں رجسٹر ہوئی۔ کسی گواہ نے بیان نہیں دیا کہ نواز شریف ہل میٹل قائم کرنے میں شامل ہوں۔ کسی گواہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نواز شریف ہل میٹل قائم کرنے کے لیے رقم دی گئی ہو۔ وکیل صفائی نے سوال کیا کہ JIT نے نواز شریف سے پوچھا کہ ہل میٹل کیسے قائم ہوئی؟ اس پر واجد ضیاء کا کہنا تھا کہ JIT نے نواز شریف سے دوران تفتیش ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا۔ ان سے نہیں پوچھا گیا کہ ہل میٹل کے لیے فنڈز کس نے دیے۔ نواز شریف سے یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ ہل میٹل کا مالک کون ہے، کاروبار کون چلاتا ہے۔ واجد ضیاء نے کہا کہ اس پر از خود بھی جواب دیتا ہوں کہ یہ باتیں نواز شریف کے بیان میں نہیں ہیں۔ JIT سربراہ نے بتایا کہ کسی گواہ نے نہیں کہا کہ بیرون ملک قیام میں حسین نواز شریف کے زیر کفالت تھے۔ بعد ازاں احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں واجد ضیاء پر جرح پیر تک ملتوی کر دی۔ نواز شریف کا بیان ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی الیکشن ملتوی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی الیکشن ملتوی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر نواز شریف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ اس موقع پر جاوید ہاشمی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، جس پر نواز شریف نے جواب دیا کہ بڑا الیکشن ہے، کچھ لوگ ابھی بھی الیکشن ملتوی کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہر الیکشن میں اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، آج بہت خوش لگ رہے ہیں۔ صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، جس کو خدا رکھے اسے کون چکھے۔ سندھ کے سوا کسی صوبے میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو گیا، تاہم پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اب تک معاملہ کھائی میں پڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے سابق چیف سیکریٹری فضل الرحمان کے نام پر اتفاق ہوا۔ گورنر سندھ محمد زبیر آج فضل الرحمان سے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے، جو 2007 سے 2010 تک سندھ میں بطور چیف سیکریٹری خدمات انجام دے چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا، جس کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس اور سابق اپوزیشن لیڈر عبدالرحیم کی 5 نشستیں ہوئیں جو بے نتیجہ رہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت کے لیے دونوں کی آج دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تحریک انصاف کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ناصر محمود کھوسا کا نام پیش کیا گیا، جسے بعد ازاں یہ کہہ کر واپس لے لیا گیا کہ یہ حکومت کا بندہ ہے۔ پرویز مشرف کی تاحیات نااہلی کے خلاف اپیل 7 جون کو سماعت کے لیے مقرر۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تاحیات نااہلی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 7 جون کو کیس کی سماعت کی۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے پرویز مشرف اور اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی جاری کر دیے۔ 4 اپریل 2016 کو سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی تاحیات نااہلی سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی تھی۔ سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے استفسار کیا تھا کہ انتخابات ہونے کے بعد کیا یہ اپیل اب غیر مؤثر نہیں ہو چکی، جس پر پرویز مشرف کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت نے پرویز مشرف کو تاحیات نااہل قرار دیا ہے۔ تاحیات الیکشن لڑنے پر پابندی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سماعت کے بعد عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی، جو اب 7 جون 2018 کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اور اب خبریں شامل کرتے ہیں اسپورٹس کی دنیا سے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے کپتان سرفراز احمد کا ٹاس جیت کر کہنا تھا کہ
لیڈز وکٹ بیٹنگ کے سازگار نظر آ رہی ہے اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان اس اہم ترین میچ میں نوجوان بیٹسمین عثمان صلاح الدین کو ٹیسٹ کیپ دے گا، جنہیں میچ کے دوران زخمی ہونے والے بابر اعظم کی جگہ شامل کیا جائے گا۔ گزشتہ 8 سے 6 ٹیسٹ ہارنے والے انگلش ٹیم بدترین دور سے گزر رہی ہے، جس سے میچ جیت کر سیریز بچانے کا مشکل ترین چیلنج درپیش ہے۔ اگر لیڈرز ٹیسٹ پاکستان نے جیت لیا یا میچ ڈرا ہو گیا تو انگلش ٹیم جوائے روٹ کی قیادت میں مسلسل تیسری ٹیسٹ سیریز ہار جائے گی۔ پاکستانی ٹیم متحدہ عرب امارات میں 2012 سے 2013 میں انگلینڈ کے خلاف کلین سویپ کر چکی ہے، اور اگر آج شروع ہونے والے لیڈرز ٹیسٹ میں گرین کیپس نے میزبان ٹیم کو شکست دی تو سرفراز مکی آرتھر اور انضمام کے نیشن میں پاکستان شاہین ایک اور اعزاز اپنے نام کر کے بلندیوں کی جانب پرواز کریں گے۔ چین کے اسکول میں دوران تعلیم طلباء کی توجہ دیکھنے کے لیے چہرہ شناخت ٹیکنالوجی کا استعمال ہونے لگا۔ چین کے نمبر 11 مڈل اسکول میں چہرہ شناخت یعنی کہ فیشیل ریکگنیشن ٹیکنالوجی پر مشتمل اسمارٹ کلاس روم بیہیویئر مینجمنٹ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم 3 ہائی ٹیک کیمروں کے نظام پر مشتمل ہے۔ یہ کیمرے کلاس روم میں بلیک بورڈ کے اوپر کے حصے میں نصب کیے گئے ہیں، جو مسلسل کلاس میں موجود طلباء کے چہرے کے تاثرات ریکارڈ کر کے مصنوعی ذہانت پر مبنی سافٹ ویئر میں تجربے کے لیے بھیجتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا یہ سافٹ ویئر ڈیٹا کا تجزیہ کر کے پتہ چلاتا ہے کہ طلباء اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہیں یا ارد گرد دیکھنے میں مصروف ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق مصنوعی ذہانت سے 7 مختلف قسم کے احساسات یا جذبات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جن میں فطری، خوشی، اداسی، نا امیدی، غصہ، خوف اور حیرت شامل ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت جماعت میں جیسے ہی کسی ایک سے زائد طلباء کو غیر متوجہ پائے گی تو فوراً استاد کو ایک نوٹیفیکیشن بھیج دے گی تاکہ وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ اس کے علاوہ ان نگراں کیمروں کا نظام اساتذہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ یہ سسٹم طلباء کے لکھنے، پڑھنے یا سننے کو بھی پہچان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سسٹم طلباء کی حاضری لگانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ طلباء کو پہچان کر ان کی حاضری کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کے دن کی اہم ترین خبریں۔ مزید خبروں اور ہیڈ لائنز کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdupoint.com۔ فی الحال ماہر رشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔